نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا صدق الله العظيم۔ معزز ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے رشتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کوئی انسان کا والد ہے، کوئی اس کا بھائی ہے، کوئی اس کی اولاد ہے، دوسرے متعلقین ہیں، کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، اور ان سب سے انسان کا ایک خاص رابطہ ہوتا ہے، ایک خاص تعلق ہوتا ہے جس کو رشتہ داری کہا جاتا ہے اور کہیں اس کو صرف تعلق کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ سب چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان اور فضل اور کرم ہے کہ اس نے ان سب کا حق بذات خود بیان کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ حق انسانوں کے اوپر چھوڑ دیتے، انسان ان میں سے کسی کو زیادہ حق دیتے اور کسی کو کم دیتے، اب کسی بنا پر تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتے اور کہیں ناانصافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے حقوق مسلمانوں پر جو بھی بنتے ہیں ان کو خود بیان کیا ہے۔ مسلمان کا ایک عام مسلمان پر کیا حق ہے یہ بھی بیان کیا، اسی طرح ایک مسلمان پر اس کے والدین کا کیا حق ہے یہ بھی بیان کیا، اس کے بھائی بہن کا کیا حق ہے یہ بھی بیان کیا، اس کی آل اولاد کا، اس کے بیوی بچوں کا، اس کے رشتہ داروں کا کیا حق بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیلات کو ذکر کیا، ان کے اصول اور ضابطے، ان کے قاعدے اور طریقے بیان کیے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان ان سب چیزوں پر عمل کرا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے نمونہ پیش کیا ہے۔ لہٰذا یہ دنیاوی حقوق جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں یہ اپنی جگہ ہیں، ان سب سے اوپر اٹھ کر اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو چونکہ خود بیان کیا اور رشتے کو پیدا کیا، اس رشتے کے حق کے اندر ایک خاص بات یہ بیان کی ہے کہ تمہارے رشتہ داروں کا تم پر سب سے زیادہ حق ہے۔ جو رشتے میں جتنا قریب ہے انسان کو اس کے ساتھ اتنی ہی زیادہ ہمدردی اور خیرخواہی کرنی چاہیے۔ یہ اسلام کا نقطۂ نظر ہے۔ لہٰذا اگر کسی پر زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ آپ عام غریبوں سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں، اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دیں، اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دیں گے۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی زیادہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو پہلے آپ پڑوس والے کو زکوٰۃ دیں۔ اسی طرح اگر آپ کے متعلقین میں کوئی غریب ہے، مسکین، محتاج ہے، ضرورت مند ہے تو آپ عام فقیروں کے مقابلے میں پہلے اس کو زکوٰۃ دیں، اس کی ضروریات کا خیال کریں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ ثواب عنایت فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کی خوبی ہے۔ لہٰذا ہر معاملے میں قریبی رشتہ داروں سے چونکہ انسان کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، انسان کے دل میں محبت کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں، انسان ان کا اچھا زیادہ چاہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اس کا خیال کیا اور انسان کے اس جذبے کو اللہ تعالیٰ نے بہترین رخ دیا ہے۔ لہٰذا سب سے بڑی خیرخواہی، سب سے بڑی ہمدردی جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی انسان کو، کسی بھی دوسرے آدمی کو جہنم سے بچائے، جہنم سے بچانے کا راستہ اس کو دکھائے اور اس کو جنت کے راستے پر چلا دے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کا خیال کیا اور بتایا کہ جیسے تم پر دنیا میں رہتے ہوئے یا دنیا کے معاملات میں تمہارے قریبی رشتہ داروں کا زیادہ حق ہے، اسی طرح جہنم سے بچانے میں بھی تم پر تمہارے رشتہ داروں کا زیادہ حق ہے۔ وہ والدین کہ جن کے لیے آپ پر دنیا میں یہ ضروری کر دیا گیا کہ آپ ان کی خدمت کریں، آپ ان کا حق ادا کریں، آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، آپ ان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ضروری قرار دیا کہ آپ ان کو جہنم سے بچانے کی بھی سب سے زیادہ فکر کریں۔ وہ اولاد کے جس کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے دل میں خود پیوست کر دیا، اس کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حق رکھے ہیں، اس کی تربیت کا حق رکھا، اس کی پرورش کا حق رکھا۔ ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر جو اصل معاملہ ہے جس کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا اور جو بڑی آزمائش کا موقع ہے جس میں انسانوں کے لیے بڑے فیصلے کیے جائیں گے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا
کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم سے سب سے زیادہ بچانے کی کوشش کرو۔ اس میں اولاد بھی آ گئی، اس میں بیوی بچے بھی آ گئے، اس میں دوسرے رشتہ دار بھی آ گئے۔ اگر ہم اپنے رشتہ داروں سے، ہم اپنے جاننے ماننے والوں سے، اپنے ملنے والوں سے ہزار ہمدردیاں کرتے ہیں، ان کی محبتیں رکھتے ہیں، ہم اپنے دل میں ان کے لیے خیر کے جذبات رکھتے ہیں، مگر دین پر چلانا نہیں چاہتے، یا دین کی دعوت نہیں دیتے، یا جہنم سے بچانا نہیں چاہتے، تو ہم ان کے ہمدرد نہیں ہیں، ہم ان کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ ہم ایک طرح کا ان کے سامنے ناٹک کر رہے ہیں، ہمدردی کا، خیر خواہی کا، اور یہ کوئی خیر خواہی نہیں۔ دنیاوی فائدے بہت چھوٹے فائدے ہیں، دنیاوی منافع بہت چھوٹے منافع ہیں، اصل فائدہ تو آخرت کا فائدہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ تم سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے جو تمہارے ذاتی ہیں، جو تمہارے خود کے اپنے لوگ ہیں، ان کو جہنم سے سب سے پہلے بچاؤ۔ دوسرے لوگوں کو بچانے کا کام بھی ہے، وہ بعد میں ہے، پہلے اپنوں کو جہنم سے بچانا ہوگا، پہلے اپنوں کو اللہ کے عذاب سے بچانا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوئی افسانہ نہیں ہے، وہ کوئی فضول بات نہیں ہے، بلکہ وہ اصل حقیقت ہے۔ اللہ کا عذاب ایک سچائی ہے، وہ اس انسان کے حق میں آ کر کے رہے گا جو اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ لہٰذا اگر آپ اپنے رشتہ داروں سے واقعی محبت رکھتے ہیں تو آپ ان کو برائیوں سے بچائیں، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے بچائیں، تبھی آپ ان کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں۔ آج کے معاشرے میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے، بہت زیادہ محبت کا دکھاوا کرتا ہے، اور اس محبت کے نشے میں اس کو دنیا کی ساری بھلائی اور خیر دینا چاہتا ہے، اور آخرت کی خیر سے اس کو محروم رکھتا ہے، اس کو دور رکھتا ہے، دین کے راستے سے اس کو روکتا ہے۔ لہٰذا یہ اس کا ہمدرد اور خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا سب سے بڑا بدخواہ ہے، یہ اس کا سب سے برا اور سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر یہ اس کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوتا تو مرنے کے بعد جب یہ آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا، یہ جو آج بچہ ہے، جب اللہ کو حساب دے رہا ہوگا اور اس کے نامہ اعمال میں ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں خرابیاں ہوں گی، کروڑوں برائیاں ہوں گی، اور ان کا اس کو حساب دینا ہوگا، اس وقت میں اس کو معلوم ہوگا کہ اگر میرے والدین، میرے یہ بڑے جو میرے خود کے اپنے تھے، یہ اگر بچپن میں میرے ساتھ اس خیر خواہی کو کر لیتے، مجھ کو دین کا راستہ دکھا دیتے، مجھ کو اچھے راستے پر چلانے کی کوشش کرتے، تو میں ان سب برائیوں میں مبتلا نہ ہوتا، آج مجھ کو اللہ کا یہ عذاب نہ دیکھنا پڑتا، مجھ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات حاصل ہو جاتی۔ اس وقت میں انسان کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ یہ میرے ہمدرد نہیں تھے، بلکہ یہ میرے بدخواہ تھے، یہ میرے اصل دشمن تھے، انہوں نے مجھ کو اللہ تعالیٰ کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر چلایا، جس کے انجام میں، جس کے نتیجے میں آج میں اللہ کی گرفت میں ہوں۔ لہٰذا ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے چھوٹے بڑوں کے ساتھ ہمدردی اصل یہی ہے کہ انسان ان کو سچائی کے راستے پر چلائے، انسان ان کو اللہ کی طرف چلنے کی دعوت دے، اللہ کی طرف چلانے کی کوشش کرے۔ اور اگر ہماری وجہ سے ذرا سا بھی کوئی آدمی اللہ کی راہ سے ہٹتا ہے، اللہ کے راستے سے بھٹکتا ہے، دوسرے راستے پر چلتا ہے، تو یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ اس کی ہماری طرف سے اس سے بڑی بدخواہی نہیں ہو سکتی، ہم اس کا اس سے زیادہ کوئی برا نہیں کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ برا کسی کے حق میں یہی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، ملوث کر دیا جائے، اور اس کو اللہ کے عذاب کا شکار کر دیا جائے۔ اگر ہم یہ کام اپنی آل و اولاد کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے بڑوں چھوٹوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو ان کے حق میں ہم سے زیادہ برا کوئی انسان کبھی نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی نقصان اور آخرت کے نقصان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ دنیا کے نقصان آخرت کے نقصان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، دنیا کے فائدے آخرت کے فائدے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اصل فائدہ وہی ہے جو آخرت کا فائدہ ہے، اور اصل نقصان بھی وہی ہے جو آخرت کا نقصان ہے۔ ہم اپنے متعلقین کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چہیتوں کو آخرت کے عذاب سے بچائیں، آخرت کی پکڑ سے بچائیں، آخرت کی مصیبت سے بچائیں، آخرت کی راحت ان کے لیے مہیا کریں، ان کو ایسا راستہ دکھائیں کہ جس کی وجہ سے وہ آخرت میں فائدے میں رہیں۔